شاگرد غور سے سن رہا تھا۔ استاد نے پوچھا، اگر میں تمہیں ایک سیب اور دوں اور ایک سیب اور دوں تو تمہارے پاس کتنے سیب ہو جائے گی؟ شاگرد نے بغیر کسی تعمیل کے جواب دیا، 4۔ استاد کو لگا کہ شاید شاگرد کو صحیح سے سوال سمجھ نہیں پایا۔ استاد نے اطمینان سے دوبارہ پوچھا، دیکھو اگر میں تمہیں ایک سیب اور پھر ایک سیب دوں تو تمہارے پاس کل کتنے سیب ہو جائے گی؟ شاگرد سوچنے لگا اور کچھ دیر بعد سوچنے کے بعد بولا، 4۔ اب استاد کچھ حیران ہوا اور اسے غصہ بھی آیا، مگر اس نے دوبارہ سوال کیا۔ اب کی بار شاگرد نے استاد کے چہرے پر پہلی مایوسی دیکھتے ہوئے کافی سوچ کر جواب دیا اور کہا، 4۔ دبتاً استاد کو یاد آ گیا کہ شاگرد کو لیچی پسند ہے، ہو سکتا ہے اسے سیب پسند نہ ہو اور اس وجہ سے وہ سوال پر فوکس نہیں کرے۔ لہٰذا استاد نے پوچھا، اچھا بتاؤ اگر تمہیں ایک لیچی اور پھر ایک لیچی دو تو تمہارے پاس کل کتنی ہوگی؟ شاگرد نے سوچ کر جواب دیا اور سوالیہ انداز میں کہا، 3۔ بالکل ٹھیک، استاد نے خوش ہو کر کہا اور پھر پوچھا کہ بتاؤ اگر میں تمہیں ایک سیب دوں تو تمہارے پاس کل کتنے سیب ہو جائے گی؟ شاگرد نے بولا، 4۔ شاگرد نے جواب دیا۔ اب استاد کو بہت غصہ آیا۔ اس نے پہلے تو شاگرد کو ڈانٹا اور پھر غصے میں پوچھا، کیسے 4 سیب ہوگی؟ شاگرد نے معصومیت سے جواب دیا، کیونکہ ایک سیب میرے بیگ میں بھی پڑا ہوا ہے۔ لہٰذا غصہ کرنے سے بہتر ہے کہ انسان پہلے دوسرے کی رائے بھی جان لے۔ ہو سکتا ہے وہ کسی اور پورے معاملے کو دیکھ ہو اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کی رائے درست ہو۔